अस्सलाम वालेकुम जनाब, खैरियत से हैं? ठीक है। खबर वही होती है जो पहले से बता दी जाए। तो सियासत के पीछे क्या सियासत चल रही है उसकी थोड़ी बहुत ही मालूमात है जो मैं आपके साथ शेयर करता रहता हूँ। शकील होती है, बात समझ में देर से आती है, जब आती है तो टाइम बहुत निकल चुका होता है, लोग क्लेम कर चुके होते हैं और बड़े लोगों को सुनना आपका शौक भी होता है। तो लिहाजा दरख्वास्त आपसे यही है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और इस जो प्रोग्राम को याद ज़रूर रखना। कम से कम अगर आप सेव कर सकते हैं तो इसको सेव भी कर लें। जनरल हाफिज आसिम मुनीर साहब के खिलाफ बहुत बड़ी एक साजिश तैयार हो चुकी हुई है और उस पर काम शुरू हो चुका हुआ। ये बात मैंने आपको पहले भी कही, यानी कि महीना डेढ़ या 2 महीने के अंदर अंदर कई दफ़ा व्लॉग्स में ये बात बताई। अच्छा, जो उसकी पहली रमक जो थी ना, वो मुझे महसूस हुई उस वक़्त में जब अडियाला जेल के बाहर रात के अंधेरे में फरिश्तों ने उतरना शुरू किया, जो अपने नकाब के अंदर रहते थे, यानी कि वो कैमरों के सामने भी नहीं आते थे। कैमरे भी वो होते थे कि जो उनको एक्सपोज नहीं करते थे और उरम परा रहते थे। बात आप समझ रहे हैं। 100, 150, 200 बंदा आ जाता है और वो चुप करके निकल जाता है। अच्छा, टाइम से आता है, टाइम से चला जाता है और वो उनको छोड़ जाता है जो बेचारे असल कारकुन होते हैं, जिनके ऊपर पानी पूनी पड़ता है, उससे पहले वो फरिश्ते निकल जाते हैं। ये कैसे निकलते हैं, कैसे आते हैं, कैसे चले जाते हैं? 500, 600, 400, 200, 250 बंदे का लगता है मजमा, और इनको काफ़ी सहूलत भी हासिल होती है। पता लगता है कि खान की एग्जिस्टेंस है। तो ये मैंने आपको बताया था कि ये पहली रमक है कि पता लगता है कि ये बगैर इसके काम नहीं होता, बगैर सपोर्ट के काम नहीं होता। इन इन कामों के लिए अंदर से और बाहर से, मींस एजेंसीज के अंदर से और बाहर से, मींस एजेंसीज के रखे हुए वो लोग जो कि दिहाड़ी पे काम करते हैं या वो कॉन्ट्रैक्ट पे काम करते हैं, लेकिन वो फोर्स का हिस्सा नहीं होते। उनको बताया जाता है यूं करो, यूं करो, यूं करो। उनको काफ़ी सहूलत मिली हुई होती है। ऐसे कई एक जो है ना ग्रुप्स पाकिस्तान के अंदर, बिलखसूस पंजाब के अंदर मिलते हैं। कई डजन्स कह लें आप, कई से मुराद तो ये आ जाते हैं ना, जो कब्ज़ा ग्रुप में होते हैं, जो वायलेशन के लिए जो बिल्कुल ट्रेंड बंदे होते हैं ना, उनका वो हिसाब किताब रखते हैं और इनको सपोर्ट भी हासिल होती है। जब ये सब कुछ होना शुरू हो गया तो पता लगा कि यार ये तो कुछ हवा चल रही है। ये बुझी हुई आग में एक चिंगारी, चिंगारी के ऊपर जो है ना सूखे पत्ते आना, फिर उसके ऊपर हल्की हल्की हवा चलना और फिर उसमें से धुआं उड़ना, फिर छोटी लकड़ियाँ जो है ना उसके ऊपर रखे जाना। बात अभी ये यहाँ तक चल रही है। अभी ये जब धुआं उठेगा फिर एकदम आग भड़केगी तो फिर आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगा। ये मैं आपको बताता हूँ। अब इसकी मैं एक एग्जांपल भी दूंगा, वो मैं आपको बाद में दूंगा। ठीक है, ये अल्लाह ताला की तरफ से एक ऐसा मतलब इत्तेफाक है कि मेरे सामने वो बंदा आ गया और हम कई हफ्ते इकट्ठे रहे, जिसने मुशर्रफ वाला जो सा फॉल्स है ना वो अपनी आंखों से देखा और वो उसका हिस्सा था। उसके ऊपर मैं बाद में हूँ। आज हम देखते हैं कि अचानक से जो है एक खबर हर तरफ सर्कुलेट कर दी है कि मरीम नवाज शरीफ का ये जो कब्ज़ा और कब्ज़ा माफिया के ख़िलाफ़ और पंजाब में बिलखसूस अमन के लिए जितनी कोशिशें थी उसके ख़िलाफ़ जो लाहौर हाई कोर्ट है वो सफारा हो गई है। क्या ये ऐसे ही हो गई? मतलब सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट्स तमाम मैनेज्ड हैं, ठीक है, अच्छे तरीके से कि इंसाफ दो, लोगों को दो, स्पीडी दो। सियासत में तुमने मुदाखलत नहीं करनी, हुकूमत के मामलात के अंदर मुदाखलत नहीं करनी, क्योंकि हम सब ने मिलकर इस निज़ाम का बेड़ा गर्क कर दिया। अब हम सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान को रेस्क्यू कर रहे हैं। जजेस ऑनेस्ट हैं, लेकिन वो आंखों से देख रहे हैं कि यार अगर हम इस तरीके की धींगा मुश्ती करते हैं तो ये तो काम कुछ और शुरू हो जाएगा। तो ये अचानक कैसे एक लाहौर हाई कोर्ट में एक इनकलाब पैदा हुआ? हटजो हटजो, हम खुद करेंगे इंसाफ। हमें अगर किसी बंदे को 30-35 साल से इंसाफ नहीं मिला तो हम देंगे, हम जिम्मेदार हैं। तुम कौन होते हो कि 30 दिन में इंसाफ दे दो? जब हम हैं ना 30 साल से हम उसको इंसाफ देने के लिए बैठे हुए हैं, तो आप 30 दिनों में दे रहे हैं? ये कैसी इंसानियत है? ठीक है, वो फैसला आ गया। जैसे ये फैसला आया तो ये समझ में आया कि जनाब पंजाब हुकूमत के लिए एक बड़ी मुश्किल फलाना। हालांकि इंशाल्लाह मुश्किल नहीं होगी, तवज्जो दिलाने की बात है। समझ में आएगा तो ये सारे मामलात होंगे। पहला क्या था? अडियाला के बाहर फरिश्तों का आना। तो इसका मतलब ये है कि अंदर से कोई सपोर्ट कर रहा है इस यूनिटी के खिलाफ जो पाकिस्तान की स्टैब्लिशमेंट
اور پاکستان کی حکومت نے موجودہ وہ ہائیبریڈ ہی ہے، لیکن پاکستان کو ریسکیو کرنے کے لیے، اپنی عیاشیوں کے لیے نہیں ہے. جیسے مشرف نے عیاشی کی تھی، جیسے جنرل باجوہ نے عیاشی کی تھی، جیسے عمران خان نے عیاشی کی تھی، جیسے بزدار نے عیاشی کی تھی، وہ محمود خان نے عیاشی کی تھی. ایسے عیاشیوں کے لیے نہیں ہے. یا پیپلز پارٹی نے کی تھی اور کر رہی ہے، ایسی عیاشیوں کے لیے نہیں ہے یہ معاملہ. تو اب آپ سمجھیں کہ یہ سازش شروع ہو چکی ہوئی ہے. جب یہ اچانک سے آگ بڑھ گئی کہیں گے او ہو یہ تو ہمیں سمجھ میں ہی نہیں آیا. اب میں آپ کو مثال دیتا ہوں، بہت بڑی مثال مشرف کی. مشرف کے ساتھ نا جو پریزیڈنسی کے اندر جو لوگ ہوتے ہیں نا، ان میں سول بھی ہوتے ہیں اور اس وقت میں ہوتے تھے، اور جو آرمی کے لوگ ہوتے تھے، کیونکہ وہ آرمی چیف بھی تھے، تو یہ دونوں ہی ہوتے تھے. تو پریزیڈنسی کا کیونکہ جو ایک ویلیو ہے یا جو ایک نظام ہے وہ پرائیویٹ اس میں ہے، سولز کے ہاتھ میں ہے، تو وہاں پہ اس وقت میں تو کم سے کم کوئی عمل دخل نہیں ہوتا، یا بہت ہی انٹیلیجنس کی حد تک ہوتا ہے. وہ بے شک طاقتور جتنے مرضی صحیح، لیکن قانونی طور پہ ان کی حیثیت 2 نمبر کی ہوتی ہے، دوسرے نمبر کی ہوتی ہے، 2 نمبر کی نہیں، دوسرے نمبر کی ہوتی ہے. اس وقت میں کیا ہوا کہ مشرف کے خلاف یہ سارے جب جھگڑا لڑائی شروع ہو گیا ان کا، وہ سامنے نظر آ رہا تھا. جسٹس افتخار چودھری کے لیے پوری جناب پاکستان میں کمپین اٹھ کھڑی ہوئی، میڈیا کنٹرول ہو چکا، میڈیا کے اوپر گانے بج رہے ہیں. تو اس دوران میں مشرف صاحب کو یہ اتنا علم نہیں تھا، اور یہ وہ کیسے نہیں تھا وہ میں آپ کو بتانے لگا. ایک بندہ جو کہ اس وقت میں بالکل جوان تھا، میں بھی مطلب اس ٹائم کی میں بات کر رہا ہوں، مشرف کے دور کی، ٹھیک ہے، 2007 کی بات کر رہا ہوں. 2007 میں وہ بندہ جو تھا نا، مشرف ایک ہیلی کے اندر سفر کر رہے تھے، ہیلی کاپٹر میں. تو 3-4 بڑے افسران تھے اور مشرف صاحب، اور وہاں پر 2 یا 3 جو ہے نا سویلینز بھی بیٹھے ہوئے تھے، جو کہ ہر صورت میں ساتھ ہوتے ہیں. تو ان کی اپنی اتھارٹی ہوتی ہے، پریزیڈنٹ کے لیے تو وہ ہوتے ہیں. تو مشرف نے پوچھا کہ ہاں بھائی وہ کیا ہوا اس کے افتخار چودھری والے کیس کا. میں نے کہا سب کنٹرول میں ہے سر، سب ہلکا پھلکا بس ہے، تو وہ بھی کنٹرول میں ہے، وہ بھی اپنے ہی لوگ ہیں، کوئی ایشو نہیں ہے، تھوڑا سا بات کو دبانے کے لیے. میں نے کہا ٹھیک ہے. اور پوچھا کوئی ایشو تو نہیں بن سکتا یا کچھ ایسی تو نہیں بات. یہ میں الفاظ اپنے پاس یعنی کہ اس معاملے میں ڈسکس ہوئی. میں نے کہا نہیں سر، ایوری تھنگ از انڈر کنٹرول. تو خود جو ہے نا تھوڑا سا میڈیا پہ ہم نے دیا ہوا ہے، اور وہ بھی اپنے ہی ہیں. اس ٹائپ کی بات ہوئی کہ یہ سب ہم پلان سے چل رہے ہیں، ایوری تھنگ. ادھر کی سناؤ، ادھر کی سر یہ ہے وہ ہے. سر یہ والی بھی بات ایک دم سے نا موضوع کو بدل دیا. لیکن وہ یہ کہتا ہے کہ ایک لمحے کے لیے نا مشرف نے نا میری طرف دیکھا، اور بالکل گھورتی آنکھوں سے نہیں، بالکل نارمل آنکھوں سے، اور بات جو نا شروع کر دی. کہتا ہے اور میری جو تھی نا حیرانگی سے آنکھیں نا پھٹ رہی تھی کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں، میں کیسے بتاؤں. کہتا ہے میری طرف کسی کا اتفاق ہے کہ وہ ہوا نہیں، جبکہ میں بالکل سائڈ میں نا بیٹھا ہوا دیکھ رہا تھا. کہتا ہے مجھے ایک دم خیال آیا، میں بالکل سیریس ہو گیا. اس رات ہی جو نا مشرف نے یہ کہا ہاں بھی بیٹھو ذرا ادھر. تو ادھر سیکیورٹی کے بندے بیٹھے ہوئے تھے، تو مجھے بٹھایا، کہنے لگے ہاں وہ تمہارے ابا نے شادی کا تمہارے لیے کچھ کیا کہ نہیں کیا. اور صبا مشرف کو جو نا بلوا کے کہا کہ چائے منگواؤ، تو چائے پیتے ہیں، تو اس کی جو نا شادی کروا کے ہی رہیں گے. تو بات کرتا ہوں میں اس کے ابا سے. تو اس کو بٹھا لیا. وہ جو سیکیورٹی والے تھے ان سب کو کہا کہ چلے جاؤ. کہتے کہ کچھ پھرتے رہے ادھر ادھر، اور وہ چلے گئے. پھر میرے سے نا کافی دیر وہ شوگر لگاتے رہے. چائے آئی، صبا مشرف نے خود چائے بنا کے مجھے دی. میرے سے پوچھ رہے تھے، تو پوچھتے پوچھتے نا اچانک سے پوچھا، کہنے لگے وہ تم پریشان کیوں ہو گئے تھے جب وہ میں نے پوچھا تھا. تو وہ کہنے لگا سر آپ کو پتہ ہی نہیں. میں اندر سے ایکسائٹیڈ تھا بہت زیادہ، جوش و خروش. آپ کو پتہ ہی نہیں؟ کہتا کیا نہیں پتا. تو وہ تو افتخار چودھری کو تو ہیرو بنا لیا ہوا ہے، ٹھیک ہے، وہ تو بہت بڑا جو ہے نا ہیرو بن گیا. اور اب تو ہر جگہ پہ پریزیڈنسی کے اندر بھی جو ہے نا سب کہہ رہے ہیں اب گیا. تو کہنے لگے اچھا. کہتے ہیں ہاں مجھے پتا ہے. تو کتنا ہیرو بن گیا. کہتے جی پوری پاکستان میں صرف افتخار چودھری ہو رہی ہے،
کچھ بھی نہیں ہے، سب باہر نکلے ہوئے ہیں، سب ہر جگہ پہ یہی بات ہو رہی ہے، اور میڈیا نے تو اٹھایا ہوا ہے، کہنے لگے اچھا ہاں ہاں وہ مجھے پتا ہے، وہ یہ سارا جو ہے نا بس ابھی یہ جا گیا، یہ بیٹھ جائیں گے، مجھے پتا ہے سارا، تم سناؤ، چلو میں تمہارے نا ابا سے بات کروں گا، نہیں 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 ابھی نہیں کرنا، میرا کوئی ارادہ نہیں، اچھا جب ارادہ ہو تم مجھے بتا دینا، میں اسی وقت جو ہے نا تمہاری شادی کروا دوں گا، کوئی مسئلہ نہیں۔ کہتے جب یہ بات کہہ رہے تھے نا تو اس وقت میں ان کے رنگ بالکل بدل چکا ہوا تھا، کہتے میں آ گیا، کہتے صبح جب میں اٹھا ہوں تو ایک دم سے کہا کہ فٹافٹ چلو، مطلب پریزیڈنسی کے اندر ہی تھے، تو کہنے لگے کہ وہ میٹنگ شروع ہوئی بھی ہے، یہ ہوگا وہ، کہتے میں گیا ہوں تو مجھے اسی ٹائم میں روک لیا، کہنے لگے ہاں وہ مشرف صاحب سے کیا بات ہوئی، کہنے لگے یہ ایسے ایسے بات ہوئی، انہوں نے میرے سے پوچھا کہ کیا ہوا، میں نے کہا افتخار چودھری کو تو ہیرو بنایا ہوا ہے، کہیں گے ہاں چلو کوئی بات نہیں، اور کیا بات ہے، کہیں گے اور کوئی بات نہیں، تم سے کیوں پوچھا، میں نے کہنے لگے وہ تو ہیلی میں جب یہ بتا رہے تھے تو میں نے اس وقت میں فیل کیا، اس وقت میں انہوں نے مجھے دیکھا تھا، تو ابھی مجھے سے پوچھا، پہلے شادی کا پوچھتے رہے، تو پھر کہنے لگے اچھا چلو، اب وہ کس نے پوچھا تھا مجھے نہیں ایگزیکٹلی پتا، میں کہتا اپنے کام پہ لگ گیا، ایک ٹیم آئے، دوسری ٹیم آئے، تیسری ٹیم آئے، مختلف لوگ آ رہے تھے، لیکن وہ بڑے والے سارے غائب تھے، تو کہتے جو وہ آتے تھے چلے جاتے تھے، سب کچھ ہوتا تھا، پیروں کے نیچے سے نا زمین نکل چکی ہوئی، طاقت تھی ہی نہیں، کہتے بعد میں جب ذکر ہو رہا تھا تو یہ کہتے ٹی وی چینلز تک اندر کے جن سے تھے نا وہ تمام جو ان سے تھے نا سوئچ آف ہی ہوئے ہوئے تھے، یعنی کہ وہ مینجڈ تھے، کس کے ساتھ ہو رہا تھا، جو نعوذ باللہ وقت کا خدا بنا ہوا تھا مشرف، تو کہنے یا بتانے کا یا تفصیل سے اتنا مطلب ہے کہ یہ جو دھیمی دھیمی سی آگ جل رہی ہے نا، اس کے پیچھے ایک سازش ہے، کیا پاکستان کی عوام اس حکومت کے جو موجودہ جو مسلم لیگ نون کی حکومت ہے، جس نے اس پاکستان کو ریسکیو کرنے کے لیے سارا بوجھ اپنے اوپر لے لیا ہے اور ریسکیو کرنے میں کامیاب ہے، اور وہ اسٹیبلشمنٹ جس کی دنیا میں اور پاکستان کے اندر عزت بڑھتی جا رہی ہے، لیکن پوری دنیا کا جو شیطانی ٹولہ ہے، وہ پی ٹی آئی، انڈیا، اسرائیل، یہ سارے مل کے، اور دنیا کا میڈیا اور پاکستان کا میڈیا بانی 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 اور توجہ ہٹائی ہوئی ہے کہ ایک دفعہ جو ہے نا عوام میں، قوم میں یہ اسپرٹ نہ پیدا ہو جائے کہ ہم نے آگے بڑھنا ہے، اور بس بھاگو دوڑو کام کرو سب بہترین ہو جائے گا، اس سے توجہ اٹھا کے بانی کے اوپر لگائی ہوئی ہے، حقوق فلانا فلانا فلانا، کتا بلی، جیسے گوروں کو پاگل بنا دی ہوا ہے، یہ ہر وقت کتے بلی کی دیکھتے رہتے ہیں، اپنے بچے نہیں پیدا کرنے، یہ ایک بہت بڑی سائنس ہے، یہ چیز جو سی نا آپ سمجھیں کہ یہ جو کسی کو عام سی بات لگ رہی ہے نا، یہ بہت خاص بات ہے۔ بہت شکریہ جی، اللہ حافظ۔